خدا سے کہیں خداوند مجھ سے بول، مجھ سے بات کر، خداوند مجھ سے کلام کر۔ جو یہاں پر آج چرچ میں موجود ہیں اور جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، آج وہ اس وچن کے دوارا بلیس ہونے والے ہیں۔ خداوند ان کے جیون میں عجیب کام کرے گا اور خدا انہیں ایلیویٹ کرنے والا ہے، اور یہ سرمن، یہ کلام ان کے جیون کا بیسٹ کلام ہونے والا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں، سب بولیں گے خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ جے مسیح کی، ہاللیلویا۔ میں چاہوں گا کہ یہاں پر جو ہے وہ پوسٹر لگائیں، اور ہمارے ٹاپک کا جو نام ہے وہ ہے واک آن واٹر۔ بولیے میرے ساتھ، واک آن واٹر۔ بولیے پانی پر چلنا، پانی پر چلنا، واک آن واٹر، پانی پر چلنا۔ خدا کا شکر ہے عزیزوں، خدا ہر ہفتے ہمیں ایک نیا ٹاپک دیتا ہے، ہمیں ایک ٹاپک دیتا ہے اور اس ٹاپک کے اندر ہی ہمیں پاکرو رکھتا ہے، اور اس ٹاپک کے اندر رہ کر ہی ہم خدا کی برکت کو ریلیز کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہونے والا ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ پریچنگ کرنے والا ہوں، اور یسوع مسیح کی خاص پاور کو ہم یہاں سے لے کر جائیں گے۔ یہ سرمن میرا بڑا ہی پسندیدہ سرمن ہے، میرے دل کے بڑے قریب ہے، اور یہ ان ٹاپکس میں سے ہے کہ جب میں یہ ٹاپک پریچ کرتا ہوں میں خود بلیس ہو رہا ہوتا ہوں، کیونکہ یہ اتنا پاورفل ٹاپک ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کا نام ہی بڑا پاورفل ہے، واک آن واٹر، پانی پر چلنا، یعنی کہ امپاسبل چیز، یعنی کہ وہ چیز جو ہو ہی نہیں سکتی، بائبل کہتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ بائبل کہتی ہے جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ تو پانی پر چلنا ایک امپاسبل چیز ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میڈیکل سائنس جتنی مرضی ترقی کر چکی ہے، کر جائے، یہ کام نہیں کر سکتی۔ پانی کی سرفس ایسی ہے، پانی کا نیچر ایسا ہے کہ پانی ڈبوتا ہے آپ کو، پانی آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، پانی کے اوپر آپ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ خدا کہتا ہے پانی پر چلنا سیکھو۔ ہاللیلویا۔ تو کرسچن لائف میں نا فیزز ہوتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے آپ مسیح میں پیدا ہوئے ہو، ایک وقت ہے آپ نے مسیح میں چلنا شروع کیا، بولیں چلنا شروع کیا، زمین پر چل رہے ہو۔ اب جب زمین پہ چلتے ہیں تو ٹھیڈیں لگتی ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ انسان گر جاتا ہے، منہ کے بل گرتا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے کئی دفعہ، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلنا شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ اب تم زمین میں سے نکلو اور کشتی میں بیٹھو، اور کشتی کو اندر لے جاؤ پانی میں، اور کشتی کے اندر زندگی گزارو۔ آمین۔ اور پھر تیسرا فیز ہوتا ہے، اور یہ سپر ہائی لیول فیز ہے جس میں آج ہم جانے والے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا پھر یہ حکم دیتا ہے کہ تو نے بہت چل لیا، تو نے بہت کشتی میں سفر کر لیا، اب کشتی سے اتر اور پانی پہ چلنا شروع کر دے۔ ہاللیلویا۔ آج آپ سپر ہائی لیول پر جانے والے ہیں وشواس کے۔ کتنے لوگ ریڈی ہیں؟ آمین۔ آج آپ، یہ ایکسٹریم لیول ہے، اس سے اوپر چرچ سنیں کوئی اور لیول نہیں ہے۔ آپ لوگ، کئی لوگ ہیں جو مسیح میں چل بھی نہیں رہے، کئی لوگ ہیں جو مسیح میں بھاگ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کئی لوگ ہیں جو کشتی میں جانے سے ڈرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ کتنے لوگ کشتی میں بیٹھے ہیں آج تک؟ مجھے ہاتھ دکھائیے جو لوگ کشتی میں بیٹھے ہیں۔ کوئی ایسا، اچھا نیچے کر لیں، کوئی ایسا ہے جو کشتی میں آج تک نہیں بیٹھا؟ کوئی ہے؟ ہاتھ اوپر کریں، کریں کریں، ہاں یہ دیکھیں۔ اور جو کشتی میں کبھی نہیں بیٹھے، دیکھیں کتنے لوگ ہیں۔ یعنی کہ آپ کبھی کشتی میں نہیں بیٹھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو مسیحی جیون میں یہ چینج نہیں مانگتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بیٹھنا کشتی میں، کیونکہ کشتی میں کیا ہوتا ہے؟ ڈر لگتا ہے، کشتی کبھی ڈول رہی ہے، خداوند جی الٹ ہی نہ جائے، کچھ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہی ڈر ہے نا آپ کو، ورنہ آپ تو بیٹھ جاتے۔ لیکن خدا کہتا ہے کشتی میں بھی بیٹھو، اور ایک وقت آتا ہے خدا کہتا ہے اس کشتی سے اتر کر پانی پر چلنا شروع کرو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو آپ اس واقعے سے واقف ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پانی پر چلا تھا، اور آج ہم بھی پانی پر چل کے یہاں سے جانے والے ہیں یسوع مسیح کے نام سے۔ زمین پر بہت چل لیا، بولے بہت چل لیا، کشتی میں بھی بہت سواری کر لی، اب وقت ہے پانی پر چلیں گے ہم یسوع مسیح کے نام سے۔ پانی کیا ہے؟ پانی پرابلم ہے، پانی آپ کی
مشکلیں ہیں, بیماریاں ہیں, مایوسی ہے, بے روزگاری ہے, جو چیز آپ کو ستا رہی ہے نا اس وقت, وہ پانی ہے آپ کا. اور آپ جب اس کے اوپر پاؤں رکھ دیں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پہ اوور کم کر لیا ہے, آپ نے اس چیز کے اوپر وجہ پا لی ہے. ہاللیلویا. ہو سکتا ہے یہ پانی آپ کے حالات ہوں جو بدلتے نہیں ہیں, جو آپ کو ڈبوتے ہیں. آپ روز پانی پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, پاؤں رکھتے ہیں, پاؤں اندر, منہ بھی اندر, سر بھی اندر, سب کچھ ہی اندر, پھر آپ ڈوب جاتے ہیں. آج خدا آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا, لیکن ایک کام آپ کو کرنا ہے, پاؤں آپ کو خود رکھنا ہے. ہاللیلویا. وہ پاؤں یسوع نہیں اٹھائے گا, آپ کا پاؤں آپ کو اٹھانا ہے. آپ ریڈی ہیں چرچ؟ چلیے بائبل کھولتے ہیں. خداوند آپ کو بڑی برکت ہے. میرے ساتھ نکالیے میتھیو چیپٹر 14 اور ورس 22 سے ہم پڑھیں گے خدا کی خادمہ کے ساتھ اور بیٹے ہیپی کے ساتھ. دوبارہ بولتا ہوں, متی چیپٹر 14 ورس 22. پڑھیے جی. اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک کہ وہ لوگوں کو رخصت کرے. اور اس نے فوراً شاگردوں کو کیا کیا؟ مجبور کیا. بولیے مجبور کیا. ہندی میں کیا ورڈ ہے بیٹا؟ ووش کیا. ووش کا مطلب ہے فورس کرنا, مجبور کرنا, انسسٹ کرنا. اب ایسی کیا بات تھی کہ شاگرد نہیں جانا چاہ رہے تھے کشتی میں؟ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ یسوع ان کے ساتھ کشتی میں نہیں تھا. ہاللیلویا. یسوع نہیں تھا کشتی میں. اور شاگردوں کا جو ذہن ہے نا, بالکل ہمارے ذہن جیسا تھا, کوئی فرق نہیں ہم میں اور شاگردوں میں. انہوں نے کہا 14ویں چیپٹر میں یہ ہو رہا ہے, 8ویں چیپٹر میں, متی 8واں چیپٹر آپ نکالیں گے نا, تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ کشتی میں طوفان آ گیا تھا اور یسوع کشتی میں ہی تھا. فرق یہ تھا کہ وہ سو رہا تھا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی تو یسوع تھا کشتی میں, تو طوفان پھر بھی آیا, تو چلو یسوع تھا تو ہم بچ گئے. اگر آج یسوع کشتی میں نہیں ہے تو پھر اگر طوفان آ گیا تو سانو کون بچائے گا؟ اسی لیے وہ ریزسٹ کر رہے تھے. لیکن یسوع نے ان کو کیا حکم دیا؟ یسوع نے ان کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار جائیں. آمین. تو ہمیں سوار ہونا ہے کس پہ؟ کشتی میں. اپنے اوپر چیزیں سوار نہیں کرنی, کشتی میں سوار ہونا ہے. ہاللیلویا. حالاتوں کو سوار نہیں کرنا, جو یسوع کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے اور کشتی میں بیٹھنا ہے. اور یسوع کیا کہہ رہا ہے؟ کہ پار جاؤ. ہاللیلویا. یسوع کہہ رہا ہے پار جاؤ. پار کچھ ہے. یہ ایک جھیل میں یہ سارا واقعہ ہوا ہے جس کو سی آف گیلیلی بولتے ہیں, اور یہ جو جھیل ہے یہ آج بھی موجود ہے اسرائیل میں. یہ آج کی تصویر ہے, یہ یسوع کے زمانے کی تصویر نہیں ہے. اور جو تھیولوجنز ہیں اور جو آرکیولوجسٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے یہ جھیل اور زیادہ شاید بڑی تھی, کیونکہ اتنے 2000 سال پہلے کی بات تھی. وہ کہتے ہیں اس میں اور زیادہ پانی ہوتا تھا, اب پانی تھوڑا کم ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی چھوٹی جھیل نہیں ہے, یہ پورے کا پورا ایک سمندر ہے. اور میں آپ کو اس کا سائز بتانا چاہتا ہوں. اس کا سائز آج بھی کیا ہے؟ 166 اسکوائر کلومیٹر. یہ کوئی چھوٹی جھیل نہیں ہے. یہ 21 کلومیٹر 21 کلومیٹر لمبی ہے اور 13 کلومیٹر چوڑی ہے. میں کلومیٹر کی بات کر رہا ہوں. سوچیں 1 کلومیٹر کتنا لمبا ہوتا ہے. تو یہ 21 کلومیٹر لمبی ہے اور 13 کلومیٹر یہ چوڑی ہے اور تقریباً 50 میٹر یہ گہری ہے. تو یہ کوئی چھوٹی جھیل نہیں ہے جس میں آپ کو مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں. یہ ایک پورے کا پورا چھوٹا سمندر ہے. اور اس زمانے میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ اور زیادہ تھا لوگ بولتے ہیں. ہاللیلویا. اب ایسی جگہ پر یسوع ان کو کہہ رہا ہے کشتی میں بیٹھو, اکیلے بیٹھو, میں کوئی نہیں آ رہا تمہارے ساتھ. یاد رکھیں کئی دفعہ یسوع ہوتا ہے ہماری کشتی میں, کئی دفعہ وہ ہمیں کہتا ہے اکیلے جاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا کتنا ایمان ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو ان کو مجبور کیا کہ پار جائیں جب تک کہ وہ لوگوں کو رخصت کرے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے یسوع نے بہت بڑا معجزہ کیا تھا. اور یسوع نے کیا کیا تھا کہ 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں کتنے ہزاروں لوگوں میں یسوع نے بانٹی تھیں.
اور وہ سارے کے سارے لوگ وہیں پر موجود تھے, اور پرمیشور نے کہا میں ان کو رخصت کرتا ہوں, میں ان کو بھیجتا ہوں, تم یہ کام کرو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اور یسوع نے سارے کے سارے شاگردوں کو کہا کہ پلیز بیٹھو اور اتھوں جاؤ. خدا بیک ٹو بیک کام کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں چرچ, خدا کوئی بریک نہیں لیتا. آپ بائبل پڑھ کے دیکھ لیں, چلیں یہ پچھلی آیت پڑھ لیتے ہیں, 20ویں آیت پڑھ لیں. ہم نے 22ویں آیت پڑھی ہے, ہم 20ویں آیت پڑھ لیں. کیا لکھا ہے جی؟ اور سب کھا کر سیر ہو گئے, اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں, اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے. ہاللیلویا. اب اس کے فوراً بعد جو 22ویں آیت ہے اس میں کچھ نہیں لکھا کہ کل یہ ہوا, پرسوں یہ ہوا. کوئی بریک نہیں لی یسوع نے. یسوع ایک اور بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے. آمین. تو خدا تھکتا نہیں ہے, اسی تھک جانے ہیں. خدا آپ کی جیون میں بیک ٹو بیک میریکل کرنے کی قوت رکھتا ہے. آمین. ایک میریکل وہ آج کرے گا, ایک میریکل وہ کل کر سکتا ہے. یہ آپ کے اوپر, آپ یسوع کو کس طرح لیتے ہیں اپنے جیون میں. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ 23ویں آیت پڑھیے. اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا, اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا. اب سنیں ذرا بائبل میں کیا لکھا ہے. اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا, بولیں تنہا, دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا. ہندی میں کیا لکھا ہے بیٹا؟ اکیلے. تنہا یعنی کہ اکیلے. میں چرچ آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا آج آپ اکیلے ٹائم گزار رہے ہیں پربھو کے ساتھ؟ دیکھیں, ہماری 4 لوگوں کی فیملی ہے. ہم لوگ آپس میں بھی ٹائم گزارتے ہیں, ہم لوگ آپس میں پربھو کے ساتھ بھی ٹائم گزارتے ہیں, اور پھر ہم سب کا, چاروں کا الگ الگ ٹائم ہے پربھو کے ساتھ. اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا, وہ ہمارا الگ الگ ٹائم ہے, اور وہ بہت ضروری ہے. تو آج یہ چیز ہے جو کرسچن لائف میں سے مسنگ ہے. آج کیوں نہیں یسوع پانی پر چل کے آ رہا آپ کے جیون میں؟ پرابلم کیا ہے؟ آپ اکیلے پریئر نہیں کر رہے ہیں, اکیلے کچھ اور ہو رہا ہے, لیکن اکیلے پریئر ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یسوع کو بھی دعا کی ضرورت تھی؟ بتائیے, ایک سمپل سا کویسچن ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ یسوع کو دعا کی کیا کوئی ضرورت تھی؟ بتائیے مجھے. کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ تو خود خدا کا بیٹا, خود خدا ہے, اس کو کیا دعا کی ضرورت ہے مجھے بتائیں. لیکن آپ اس کی روٹین دیکھیں, وہ اس نے سب کو پہلے رخصت کیا ہے. ہاللیلویا. ہر ایک سے وہ ملا ہوگا, ہر ایک کو اس نے خیریت سے رخصت کیا, اور اس کے بعد اس نے اکیلا ڈیسائیڈ کیا کہ میں دعا کروں گا. اور کہاں دعا کروں گا؟ پہاڑ پر چڑھوں گا. ہاللیلویا. آپ کو پتا ہے چرچ آنا یہ پہاڑ پہ چڑھنے سے کم نہیں ہے میرے پیاروں. کئی لوگوں کے لیے تو پہاڑ ہی ہے. پاسٹر جی کون آئے گا اینی دور, تسی جہاز بھیج دیو, چارٹر پلین بھی, ہیلی کاپٹر بھیج دو. بیٹا میرے پاس ہو تو میں سب کچھ بھیج دوں. پھر بھی لوگ نہیں آتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ یہ خدا کا فضل ہے, یہ یسوع کا فضل ہے, کیونکہ میں تو دعائیں کرتا ہوں خداوند تو چرچ کو بھر دے, ورنہ یقین مانے بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو چرچ لانا. بہت کم لوگ ہیں جو سیریس ہیں, جو ایوری ویک آتے ہیں. ہاللیلویا. خدا آپ سب کو ایوری ویک کنٹینیوس چرچ لے کر آئے. آپ پہاڑ پر چڑھنا سیکھیں, تنہا پربھو کے ساتھ ٹائم گزاریں, پربھو آپ کو بہت برکت دے گا. ہاللیلویا. لکھا ہے وہ پہاڑ پر چڑھ گیا, اور شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا. دوپہر کا وقت تھا جب انہوں نے کھانا دیا, شام ہو گئی, یسوع پہاڑ پر چلا گیا. آپ کو پتا ہے وہ پہاڑ پر کیوں گیا تھا دعا کرنے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی اہمی چانس لو کہ پہاڑ پر کیوں گیا تھا دعا کرنے؟ وہ پہاڑ پر تنہا ٹائم گزارنے گیا تھا. وہ پربھو سے خاص بلیسنگ کو لینے گیا تھا, اپنے آسمانی پتا سے, کیونکہ وہ کام کرنے والا تھا جو یسوع نے بھی کبھی نہیں کیا تھا. اس سے پہلے وہ کبھی بھی پانی پر نہیں چلا تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کو پانی پر چل کے آنا ہے. اسی لیے اس نے اکیلے باپ سے دعا کرنا مناسب سمجھا. جب یسوع نے صلیب پہ جانا تھا تو وہ گتسمنی باغ میں بھی اکیلا ہو گیا, شاگرد سو گئے, اور اس نے وہاں پر اکیلے یسوع کے ساتھ ٹائم گزارا, اور باپ کے ساتھ ٹائم گزارا, اور یسوع کو باپ نے ایک اسپیشل پاور دی وہاں پر. ہاللیلویا. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ وہ دعا کرنے وہاں پر اکیلا تھا. اب 24ویں آیت پڑھیے جی.
اس سے پہلے کہ 24ویں آیت پڑھیے, ہم متی 6:6 نکالتے ہیں, میتھیو 6:6 نکالیں. یہ چیز آج مسنگ ہے کرسچنس کے اندر سے. میتھیو 6:6 میں لکھا ہے بلکہ جب تو دعا کرے, بلکہ جب تو دعا کرے. لکھا ہے جب تو دعا کرے, یہ نہیں لکھا کہ جب تو صبح دعا کرے یا جب تو شام کو دعا کرے. لکھا ہے جب بھی. جب کا مطلب ہے جب بھی تو دعا کرے تو کیا کرے؟ تو اپنی کوٹری میں جا. اپنی کوٹری میں جا. کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی کوٹری بھی ہے. پاسٹر جی یہ کوٹری کدھر ہے, کہاں ہے یہ مجھے بتائیں, اس کا دروازہ کہاں ہے, اس کی چابی کہاں ہے؟ میں نے تو کبھی نام نہیں سنا یہ کوٹری کا. ہر ایک کی اپنی اپنی کوٹری ہے. وچن ہمیں بتاتا ہے. اس کو انگریزی میں بولتے ہیں سیکرٹ پلیس. بولیے میرے ساتھ, سیکرٹ پلیس. یہ سیکرٹ پلیس ہر ایک کے جیون میں ہے, ہر ایک کو دی ہے پربھو نے. کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہے, کئی لوگ پہلی دفعہ اس چیز کا ذکر سن رہے ہیں. اپنی سیکرٹ پلیس میں جائیں, اپنی اس کوٹری میں جائیں, اور وہاں پہ پربھو آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. ہاللیلویا. کہیں گے پاسٹر جی کہاں ہے یہ جگہ؟ یہ جگہ آپ جہاں چاہیں آپ اس کو خود بنا سکتے ہیں. آپ چلتی بس کے اندر اس کو بنا سکتے ہیں, آپ چلتی ٹرین کے اندر بنا سکتے ہیں, کام کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں, گاڑی چلاتے ہوئے بنا سکتے ہیں, یہاں چرچ میں بیٹھے ہوئے اپنی کوٹری بنا سکتے ہیں. یہ کوٹری ایک روحانی چیز ہے. جب آپ اپنا تعلق دنیا سے ہٹا کر خدا کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑ دیتے ہیں, وہ جگہ آپ کی کوٹری بن جاتی ہے. اور لکھا ہے کہ تو کوٹری میں جا اور کیا کر؟ دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. آمین. باپ وہاں پر ہے, پوشیدگی میں ہے. پوشیدگی کو کیا بولیں گے بیٹا ہندی میں؟ گپت میں. گپت میں ہے. آپ کو نہیں دکھائی دیتا لیکن وہاں پر آسمانی باپ موجود ہے. ہاللیلویا. یسوع نے یہی کیا ہے کہ وہ گیا, پہاڑ پر چڑھا, وہ کوٹری میں چلا گیا اور اس نے کیا کیا ہے؟ دروازہ بند کیا. ایک غلطی ہم لوگ کرتے ہیں جو میں بھی کرتا تھا, دروازہ بند نہیں کرتے تھے. دروازہ بند کرنا ضروری ہے. ساتھ والے کو بولے بوا بند کر, بولے دروازہ بند کر. دیکھیں دروازہ بند کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ دروازہ بند نہیں کریں گے تو ابلیس آ جائے گا اور ابلیس آپ کو تنگ کرے گا, ڈسٹریکٹ کرے گا آپ کو. جب بھی میں نے پریئر کرنی ہوتی ہے میں روم کا دروازہ بند کر دیتا ہوں. مجھے کوئی آواز نہیں چاہیے, کوئی فون کی گھنٹی نہیں چاہیے, کوئی ڈور بیل نہیں چاہیے, کوئی اور آوازیں نہیں چاہیے. مجھے پربھو کی آواز سننی ہے. ہاللیلویا. تو آپ نے دروازہ بند کرنا ہے. کئی لوگ نے انہوں نے دروازے ہی نہیں لگے ہوئے, ان جی اوپن ہے سارا کچھ. خدا آج آپ کو آپ کی کوٹری دینے والا ہے یسوع مسیح کے نام سے. اپنی کوٹری میں جانا ہے آپ نے. کئی لوگوں کو شوق ہے دوسرے کی کوٹری سے بڑھ جائیں. پاسٹر جی دعا نہیں کر رہی تھی میں دیکھا, کوئی دعا نہیں کر دی. بڑی بڑی مجھے شکایتیں آئی, پاسٹر جی وہ چرچ نہیں آئی. میں نے کہا کہاں تھی؟ وہ انٹرویو پر گئی ہوئی تھی. نہ کیا کریں ایسے کام, اپنی کوٹری میں دھیان دیں. ہاللیلویا. پربھو دیکھتا ہے کہ آپ کب آئیں گے اپنی دوسری کوٹری میں, مت دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہاللیلویا. تو یسوع کو دیکھیں کوئی ضرورت نہیں تھی. میں تو یہ مانتا ہوں کہ یسوع کو دعا کی کوئی ضرورت نہیں تھی, پھر بھی وہ ایک لائف سٹائل بناتا ہے کیونکہ ہم اس کو فالو کریں. اور وہ اکیلا, بولے اکیلا, بولے تنہا, پہاڑ پر چڑھ گیا. ہاللیلویا. آپ کو پتہ ہے خدا ہمیں یہ موقع دے. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اکیلا کوئی ایسی جگہ پر جاؤں جہاں پہ نہ میرے پاس فون ہو, نہ میرا کوئی وہاں پر ہو, نہ میری وائف ہو, نہ میرے بچے ہوں, نہ میرے چرچ کا کوئی بندہ ہو, اور میں کوئی ایسے ریزورٹ پر کسی پہاڑ پر چلا جاؤں اور وہاں جا کر دن رات پربھو کے ساتھ ٹائم گزاروں. آپ کو پتہ ہے جو پاسٹرز ہیں وہ یہ کرتے ہیں, اور میرا بہت دل ہے کہ میں بھی یہ کسی دن کروں. میں آپ کو پھر یہاں نظر نہیں آؤں گا. کدھر ہے پاسٹر جی؟ وہ پہاڑ تے گئے نے. پہاڑ بھی نہیں دسنا تانوں کیڑا پہاڑ کیڑا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ آج پاسٹرز کر رہے ہیں, اور وہاں خدا عجیب انہیں انوائنٹنگ دیتا ہے. وہ جب واقعی ہی پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں خدا پھر چرچ کو بلیس کر دیتا ہے. ایسا خدا کلام ان سے کرتا ہے. یہ جو خادم میں نے آپ کو دکھائے ہیں نا, برنارڈ بلیسنگ, جو اگلے ہفتے آنے والے ہیں, یاد ہے آپ کو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ پہاڑ پر گئے تھے. کتنے دن؟ 21 دن وہ پہاڑ پر وہ شخص رہا ہے. کوئی فون نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس کھانے کے لیے اپنی چیزیں لے گئے. وہاں پر ایک جگہ تھی رہنے کے لیے, اور وہ دعا میں رہے. بائبل میں اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے عزیزوں, کوئی چیز بے فائدہ نہیں لکھی ہوئی, ہر چیز کا گہرا مطلب ہے. آپ نے کوٹری میں جانا ہے اور آپ نے پہاڑ پر چڑھنا ہے. بولیں کوٹری میں جانا ہے, پہاڑ پر چڑھنا ہے.
اور وہاں پر خدا آپ کو ایسی انوائنٹنگ دے گا کہ آپ پانی پر چلنا شروع ہو جائیں گے. ورنہ ریڑتے رہیں گے, ٹھڈے کھاتے رہیں گے, گٹے گوڈے چھلواتے رہیں گے, ایکسیڈنٹ ہوتے رہیں گے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ پانی پر چلیں. ہاللیلویا. اور وہ وہاں پر رہا اور اکیلا تھا. اور 24ویں آیت پڑھیے جی. مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہر اسے ڈگمگا رہی تھی جی, کیونکہ ہوا مخالف تھی. او ہو ہندی میں پڑھیں جی. مگر پرنتو کیا لکھا ہے ہندی میں؟ پڑھیے جی 24ویں آیت. مگر کشتی اس سمے ناؤ جھیل کے بیچ لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا سامنے کی تھی. ہوا سامنے کی تھی اور جو کشتی تھی. اچھا اب وہ شاگرد بیٹھ کے چلے گئے ہیں. میں نے آپ کو جھیل کا سائز, جھیل ذرا دوبارہ دکھا دو بیٹا. سی آف گیلیلی, یہ سائز ہے. کشتی دیکھیں کتنی چھوٹی لگ رہی ہے, ایسے ہی ہے. اب وہ کہاں پر ہیں؟ جھیل کے بیچوں بیچ. بولیں بیچوں بیچ. پربھو نے کہا تم نے پار جانا ہے. کیوں پربھو نے کہا پار جانا ہے؟ کیونکہ پار کچھ ہے, کچھ ایسا ہے جو جھیل کے اس طرف نہیں ہے, کچھ ہے جو جھیل کے اس طرف ہے. پربھو آپ کو کہہ رہا ہے یہ بیچ میں جھیل ہے, کوئی بات نہیں, اس کو پار کر لے, وہاں پر تجھے وہ چیز مل جائے گی. ہاللیلویا. اور پربھو نے کہا اور انہوں نے کیا. اب ہوا کیا ہے؟ اب بالکل وہ بیچ میں آ گئے. میں نے آپ کو کتنا بتایا تھا کتنی لمبی ہے وہ جھیل؟ 21 کلومیٹر. 21 کا آدھا کیا ہوا؟ 10.5. تو 10.5 کلومیٹر آدھے وہ راستے میں چلے گئے اور وہاں پر طوفان آ گئے. بولیں بیچوں بیچ. اب نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ وہ پیچھے جا سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت اس سچویشن میں ہیں کہ نہ وہ دبئی سے آگے جا سکتے ہیں اور نہ وہ واپس پاکستان جا سکتے ہیں اور انڈیا جا سکتے ہیں. بہت ہیں, بہت ہیں. ہاللیلویا. بیٹے نے ہاتھ اٹھایا, خدا اس کو برکت دے. وہ واپس نہیں جا سکتا, آگے بھی نہیں جا سکتا. تو جب نہ واپس جا سکتے ہیں اور نہ جب آگے جا سکتے ہیں تو خدا اس جگہ پہ ہی آپ کو برکت دینے کی قوت رکھتا ہے. ہاللیلویا. یاد رکھیں یہ معجزہ جھیل کے بیچوں بیچ ہوا تھا, جو سب سے گہری جگہ ہے. ہو سکتا ہے آج اپنی پرابلم کے بیچوں بیچ ہیں آپ. ہو سمجھ نہیں آ رہی, آگے جاؤں پیچھے جاؤں. ہوا آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہوا جس طرف آپ نے جانا ہے مخالف ہے. اگر ہوا ادھر کی ہوتی تو انہوں نے تو بڑے آرام سے چلے جانا تھا, لیکن ہوا آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی. آپ پربھو میں بڑھنا چاہتے ہیں, ابلیس کیا کرتا ہے؟ ہوائیں چلا دیتا ہے اور آپ وہیں رک جاتے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کئی بچے ایسے ہیں, کئی بیٹیاں ایسی ہیں, وہ نیچے سے ہو کر چلے جاتے ہیں. نیچے جو کیفیٹیریا ہے اس سے ایک بیٹی نے پوچھا یہاں پہ کوئی چرچ ہوتا ہے؟ خدا اس کا بھلا کرے, اس نے کہا ادھر کوئی چرچ نہیں ہوتا. سوچے ذرا, ایسے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد. اتنی مخالف ہے ہوا اور وہ بیٹی چرچ نہیں آ سکی. تو ہوائیں مخالف اگینسٹ ونڈ چلانا ابلیس کا کام ہے. خدا نے ہمیں عقابوں جیسا زور دیا ہے, اور عقاب کیا کرتا ہے؟ واحد پرندہ ہے جو ہوا کے مخالف اڑتا ہے. ہاللیلویا. وہ اس کا نیچر ہی ایسا ہے. وہ کہتا ہے چھوڑو, ہوا کے ساتھ تو چھوٹی چھوٹی چڑیاں, طوطے, مینا, یہ چیزیں اڑتی ہیں, میں عقاب ہوں. جب ہوا اگینسٹ جاری ہوتی ہے وہ اپنی ڈائریکشن ہی اگینسٹ پکڑ لیتا ہے, اور اگینسٹ دا ونڈ عقاب, ایگل جس کی میں بات کر رہا ہوں, جس کا کلام میں ذکر ہے, وہ اڑتا ہی اگینسٹ دا ونڈ ہے. ہاللیلویا. خدا آج آپ کو عقابوں جیسا نیچر دے گا یسوع مسیح کے نام سے. آپ اڑیں گے, بالوں پر سے اڑیں گے, نہ تھکیں گے نہ ماندہ ہوں گے. ہاللیلویا. 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 چرچ آپ ریسیو کرتے ہیں اس چیز کو؟ ہواؤں سے مت ڈریں. ساتھ والے کو بولیں مت ڈریں. مخالف ہوا چلے گی, اس کو ریزسٹ کریں, اس کے اگینسٹ زور لگائیں. جو ڈائریکشن خدا نے دی ہے اس کو مت بدلیں. چل یار ادھر ہی چلنے ہیں, ہوا چل رہی ہے, ایسے جلدی چلے جائیں گے. یہ مت کریں. یہ چڑیوں کا کام ہے, یہ طوطوں کا کام ہے, یہ کووں کا کام ہے. یہ مت کریں. آپ پڑھ لیں, سائنس پڑھ لیں.
جب مائگریٹ کرنا ہوتا ہے برڈز نے تو وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ انتظار کرتی ہیں ہوا چلنے کا. تو وہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو پھر وہ اپنا ٹولہ اٹھاتی ہیں اور وہ ہوا کے ساتھ ہلکے سے پر مارے اڑ گئی. لیکن عقاب ایسا نہیں کرتا. عقاب تو اپنا گھونسلہ ہی چٹان کے اوپر بناتا ہے. ہاللیلویا. اوتھے ہی انڈے دیندا ہے, اوتھے ہی ساری اپنی فیملی رکھتا ہے. ہاللیلویا. تو ہواؤں سے مت ڈریں. اب وہ ڈگمگاری تھی. یہ ڈگمگاری جو ورڈ ہے نا, ہندی میں کیا لکھا ہے بیٹا؟ ڈگمگاری. ڈگمگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ پش کرتے ہیں, آگے جاتی ہے پھر پیچھے آتی ہے, پھر آگے پھر پیچھے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کشتی میں, یوں زور لگایا پھر پیچھے, پھر آپ نے زور لگایا ایک سنڈے نہیں, پھر واپس آ گئے. تو یہیں پر بیچ میں ہی لٹک رہے ہیں ہم لوگ, نہ آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے جا رہے ہیں. ہوائیں چلنا بند نہیں ہو رہی. اب ایک ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں کہ ہم پھنس گئے ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن خدا نے وہی کہا ہے, جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. اب وقت آنے والا ہے, میرے یسوع کی انٹری ہونے والی ہے. ہاللیلویا. جب ہم بالکل گمبھیر پرابلم میں پھنس جاتے ہیں, جب مڈل آف دا پرابلم ہو جاتی ہے, جب پرابلم بالکل پیک پر چلی جاتی ہے, جب بالکل بیچ میں آ جاتے ہیں پرابلم کے, پھر یسوع اپنے درشن دیتا ہے آپ کو. ہاللیلویا. اور وہ ویٹ کر رہا تھا کہ یہ پرابلم بڑھ جائے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یسوع ویٹ کرتا ہے. یسوع شروع میں بھی آ سکتا تھا, ایسے ہی ہے, لیکن یسوع نے ویٹ کیا اور کشتی کو بیچ میں جانے کا ویٹ کیا اور لہروں سے ڈگمگانے کا ویٹ کیا. اور اس کے بعد کیا لکھا ہے 25ویں آیت میں, وہ پڑھیے جی. اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا. ہاللیلویا. اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا. ہاللیلویا. کیا ٹائم لکھا ہوا ہے؟ چوتھے پہر. ہندی میں کیا لکھا ہے بیٹا؟ چوتھے پہر. چوتھا پہر کیا ہوتا ہے, کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ ویری گڈ. 3 AM. بولیے میرے ساتھ, 3 AM to 6 AM. یہودی کیلنڈر کے مطابق جو 4th واچ ہے, آپ ایک میرے پاس ایک بائبل لے کر آئے تحفے کے طور پہ, پاسٹر سورج جی بڑی پیاری بائبل میرے لیے لے کر آئے ہیں. وہ ہے جوئش بائبل, وہ جوئش لوگوں نے لکھی ہے. اس بائبل کے اندر جیزس ورڈ نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو, اس بائبل کے اندر جو ورڈ ہے یشوع لکھا ہوا ہے. پیٹر کا نام کچھ اور ہے, ڈسائپلز نہیں لکھا ہوا, تعلیم الدین لکھا ہوا ہے. میں حیران ہوتا ہوں, بہت بلیس ہوتا ہوں میں. یہ سارا سرمن میں نے اس بائبل میں سے تیار کیا ہے, اور اس کے اندر یہ صاف لکھا ہوا تھا کہ 4 AM 4 o'clock ایگزیکٹ ٹائم لکھا ہوا تھا. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا 3 سے 6 چوتھا پہر ہوتا ہے. لیکن اس بائبل جو جوئش لوگوں نے لکھی ہے, وہ لوگ جو ہیبرو ایسے پڑھتے ہیں, وہ لوگ جن کے لیے گریک بائبل پڑھنا یوں ہے, وہ انگریزی کی بائبل کا ویٹ نہیں کرتے, انہوں نے ڈائریکٹ اس کلام میں سے یہ ٹرانسلیشن کی ہے. وہاں پر صاف لکھا ہوا ہے 4 AM. اب مجھے بتائیں, یہ 4 AM کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں؟ ہاللیلویا. اگر آپ دعا کرتے ہیں تو بڑی بات ہے, کیونکہ یہ وہ پیک ٹائم ہے جس میں پاپ ہوتا ہے. یس, 4 بجے. یہ وہ ٹائم ہے جو ایک اسپرچل ٹائم ہے. یہ وہ ٹائم ہے جو جادوگروں کا ٹائم ہے. جادو جو ہے وہ دوپہر کے 12 بجے نہیں ہوتا. جادوگر جو جادو کرتا ہے وہ چوتھے پہر کرتا ہے. یہ ایک اسپرچل ٹائم ہے. اور جو لوگ دعا کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ خدا کی حضوری کیا ہوتی ہے اس ٹائم کے اوپر. ہاللیلویا. ٹائمنگ کیوں بتائے ہیں بائبل میں؟ کوئی بڑا راز ہے, بڑا بھید ہے. چرچ سنیں اس چیز کو. 4 بجے وہ ٹائم ہے کہ آپ کے اوپر نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے. اور خدا کہتا ہے اٹھ, میرے لیے دعا کر, میرے سے دعا کر, میں تجھے پانی پر چلنا سکھا دوں گا. ہاللیلویا. پانی پر چلنا ہے چرچ, چلنا ہے چرچ. 4 بجے اٹھ کے دعا کرنا شروع کر دیں, خدا آپ کو پانیوں پر چلانا شروع کر دے گا. نہیں تو پھر ڈگمگائے گی کشتی. کیسے؟ آگے نہیں بڑھ پا رہے, زور لگا رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. سب بولے ہاللیلویا.
کتنے لوگ بلیس ہو رہے ہیں مجھے بتائیں؟ پھر تالی بجا دیں یسوع کے جلال کے لیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. مرکز نکالیے 6:48. بڑی پیاری بات ہے جو مارک نے نوٹ کی ہے, کسی نے نوٹ نہیں کی, مرکز نے نوٹ کی ہے. پڑھیے جی ذرا. جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے, کیا لکھا ہوا ہے جی؟ کھیتے کھیتے. مرکز 6:48. مرکز آپ ہندی میں پڑھ دو بیٹا کہ نکلی ہے. جب اس نے دیکھا کہ وہ کھیتے کھیتے گھبرا گئے ہیں. کھیتے کھیتے بولیں, کھیتے کھیتے. کھیتے کھیتے کی ہے. کیا ہے یہ کھینا؟ کوئی بتا سکتے کیا ہے؟ چپو چلاتے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. سسٹر نے بہت اچھی بات بولی ہے. انگلش میں لکھا ہوا ہے جب یسوع نے دیکھا. ہاللیلویا. یعنی کہ وہ کوشش کر رہے تھے. یہ بات میتھیو نے نوٹ نہیں کی, یہ بات میتھیو نے نہیں بتائی, یہ بات یوحنا نے نہیں بتائی, یہ بات مرکز نے بتائی ہے. یسوع نے دیکھا کیونکہ وہ کہاں پر تھا؟ پہاڑ پر تھا. بیٹا وہ تصویر دکھانا جھیل والی, آپ دیکھ لیں وہ جھیل پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی. ہاللیلویا. اور وہ کسی ایک پہاڑ پر تھا, ہمیں نہیں پتا, لیکن ایک بات تو ہے, وہ ایسی جگہ پر تھا جہاں سے وہ شاگردوں کو دیکھ سکتا تھا. ہاللیلویا. یسوع کی آنکھیں آپ کو 24 گھنٹے دیکھ رہی ہیں. آپ سے شاید چپو نہیں چلایا جا رہا, آپ پرابلم میں ہیں, آپ زور لگا رہے ہیں اور آپ چپو چلا رہے ہیں. چپو چلایا کبھی کسی نے چپو؟ ہاتھ دکھائیے مجھے, کسی نے چپو چلایا ہے؟ زور لگتا ہے بیٹا, زور لگتا ہے. کھلیاں پہن دیا نا بات سے ہیں. اور کس نے چلایا ہے مجھے بتائیں؟ زور لگا تھا آپ کا؟ زور لگتا ہے نا. تو لکھا ہے کہ وہ کھیتے کھیتے, وہ چپو چلاتے چلاتے تھک گئے تھے اور انہوں نے ہار مان لی تھی اور وہ ہوا کے بھروسے ہو گئے تھے. ہوا کا کام تھا یہ پار نہ جائیں. یسوع نے آپ کو ایک مشن دی ہے. یسوع نے کہا کشتی میں بیٹھو, پار جاؤ. اور وہ ہوائیں اس مشن کو روک رہی ہیں. آپ کے پاس بھی ایک مشن ہے. ہاللیلویا. اگر کوئی مشن نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا مشن ہے, آپ نے انجیل سنانی ہے, آپ نے لوگوں کو چرچ لے کر آنا ہے, آپ نے یسوع کی نجات کے بارے میں بتانا ہے. یہ آپ کا مشن ہے. ہاللیلویا. اور اس مشن میں آپ کو ہوا روکے گی اور آگے بڑھنے سے روکے گی. یسوع کی آنکھیں دیکھیں کتنی پیاری ہیں. اس نے دیکھا کہ یہ کھیتے کھیتے یہ تھک گئے ہیں. ہاللیلویا. اور اسی لیے اس نے کہا اب وقت ہے کہ میں پہاڑ سے نیچے اتروں اور میں جھیل کے اوپر چلنا شروع کر دوں. ہاللیلویا. کیونکہ میرے بچوں کو, میرے ڈسائپلز کو, میرے شاگردوں کو میری ضرورت ہے. سب بولیں ہاللیلویا. یاد رکھیں ٹائم کیا چل رہا ہے؟ چوتھا پہر. بولیں چوتھا پہر. رات کا خوفناک ٹائم ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور وہ چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا. کتنے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے؟ یسوع کو اگر آپ دیکھ لیں خوش ہوں گے نا. شاگرد نہیں ہوئے. شاگردوں نے کیا کیا؟ شاگرد میرے اور آپ کے جیسے تھے. ایمبیسڈر آف کرائسٹ تو نہیں تھے کہیں. کیا لکھا ہے جی؟ 26ویں آیت پڑھیں. شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے, اور ڈر کر چلا اٹھے. واہ جی واہ. میں نے کہا ہے نا آپ کو, یہ شاگرد بالکل ہمارے جیسے. یسوع کو بھی دیکھ کے کوئی ڈرتا ہے مجھے بتائیں؟ وہ یسوع کو دیکھ کر گھبرا گئے اور ڈر گئے, اور لکھا ہے چلا اٹھے. بھائی پہلے کیوں نہیں چلائے تم؟ پہلے تمہاری چلاہٹ کہاں تھی کہ ہے پربھو ہمیں بچا؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے انہوں نے کوئی دعا نہیں کی. ہاں چپو بہت چلائے ہیں, چپو چلا چلا تھک گیا. اسی بڑے چپو چلان دینے, کدی تو پیسے دے, کدی اس کو دے, کبھی یہ واسطہ, کبھی وہ. سارے چپو جب ختم ہو جاتے ہیں تو یہاں میں دیکھتا ہوں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے. میں بڑا خوش ہوتا ہوں. ہاللیلویا. میں یسوع تیری جے ہو. پھر خدا ان کو سرفراز بھی کرتا ہے. ہاللیلویا. خدا ان کے منہ میں گوائیاں ڈالتا ہے. ہاللیلویا. اور چپو چلاتے چلاتے وہ تھک گئے اور یسوع آیا. جب یسوع آیا تو یسوع کا کیا ویلکم ہوا ہے؟ یسوع پانی پر چلتا آ رہا ہے اور وہ یسوع کو دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے بھوت ہے, اور ڈر کر چلا اٹھے. لو جی, یسوع کوئی میرے جیسا ہوتا نا, وہ کہندا اچھا ٹھیک ہے پھر مرو ڈبو, میں واپس جا رہا ہوں. میں سچ آپ کو بتاؤں,
خدا کا شکر ہے یسوع ہمارے جیسا نہیں ہے, اسی لیے یسوع جیسا کوئی نہیں ہے. ہاللیلویا. اپنے آپ کو بھوت تک سننا اس نے برداشت کیا. خدا آپ کے لیے 4 بجے وہ جھیل پر چلتا آ رہا ہے, اور وہ جھیل کی تصویر دکھائیں کہ وہ کس طرح کی جھیل تھی. میں نے آپ کو دکھایا وہ جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں پانی پر. آپ نے اکثر تصویریں دیکھی ہوں گی جو کہ غلط ہیں, کہ پانی ایک دم سٹل ہے, پانی ایک دم شانت ہے, جیسے ہمارا پوسٹر تھا, اور یسوع کے پاؤں آرام سے چل رہے ہیں. شانت پانی نہیں تھا, وہ لہروں پر چلتا آ رہا تھا. ہاللیلویا. وہ شانت جھیل نہیں تھی, وہ ہواؤں سے ڈگمگا رہی تھی, اور وہ پاؤں رکھ کر ان لہروں کے اوپر سے وہ چلتا آ رہا تھا. ہاللیلویا. یہ پاور ہے میرے اور آپ کے یسوع کی. انہوں نے کوئی نہیں پکارا یسوع کو, پھر بھی یسوع ان کو رہائی دینے وہاں پر پہنچ گیا. ایسا ہے میرا اور آپ کا یسوع. بولیں وہ دیکھ رہا تھا, کیونکہ وہ پہاڑ پر تھا. آج یسوع کہاں ہے؟ آسمان پر ہے, اور وہ وہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے. ہاللیلویا. وہ دیکھ رہا ہے چپو ختم ہو گئے نے, ٹوٹ گئے نے, کئی لوگوں نے چپو ہی پانی چ رہ گئے نے, کئی لوگ ہاتھ مار رہے ہیں, کئی لوگ پھکا مار رہے ہیں, پتہ نہیں کی کر رہے ہیں. خدا پانی پر چلتا آ رہا ہے. ہاللیلویا. لیکن اس کو ویلکم کریں. ہاللیلویا. اس کو ویلکم کریں, اس کو بھوت مت کہیں. بولیں دا ہیلپ از آن دا وے. وہ مدد ہے جو سامنے سے آ رہی ہے, اور اس کو دیکھ کر وہ بھوت کہہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے بھوت کیوں کہا؟ کوئی بتا سکتا ہے انہوں نے یسوع کو بھوت کیوں کہا؟ پانی پر آ رہا تھا, ٹھیک ہے, ایک بات ہوگی. اور انہوں نے, یہ بات بہت اچھی ہے کہ انہوں نے یسوع کے بہت بڑے بڑے معجزے دیکھے. انہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے بھی دیکھا. ہاللیلویا. انہوں نے پانی کو داکرس بنتے دیکھا. ہاللیلویا. انہوں نے سارے معجزے دیکھے. انہوں دے ذہن دے وچ اہم معجزہ تھا ہی نہیں. ان کو کیا پتا کہ یسوع پانی پر بھی چل سکتا ہے. ہاللیلویا. اور انہوں نے کہا یہ کام تو یسوع نہیں کر سکتا, یہ کام تو بھوت ہی کر سکتا ہے. تو یہی سوچ ہے ہماری کہ کوئی بڑا کام ہوتا ہے نا, وہ ہم خدا پہ وشواس نہیں رکھتے کہ خدا یہ کام کر سکتا ہے. ہم تانترک کے پاس چلے جاتے ہیں, ہم جادو کرانے چلے جاتے ہیں, ہم تعویذ کرانے چلے جاتے ہیں. نہیں پاسٹر جی, وہ کالے دا توڑ کالا ہی ہوندا ہے. نو, کالے جادو کا توڑ کالا جادو نہیں ہوتا. کالے جادو کا توڑ یسوع کا زندہ کلام ہوتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آمین. تو بھوت کہہ دیا. سوچیں ذرا کتنے دکھ کی بات ہے. ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, سنیں. شاگردوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ چوتھا پہر ہے, یہ بھوتوں کا ٹائم ہے. اس ٹائم کے اوپر جادو ہوتا ہے. ایک ایسا واقعہ تھا, میں چھوٹا تھا, ٹین ایج میں تھا اپنی, اور ہم کسی کو ایئرپورٹ سے پک کر کے لا رہے تھے, یا پتہ نہیں کسی کو ایئرپورٹ میں چھوڑنے جا رہا تھا, مجھے یاد نہیں ہے. میرے کوئی رشتے دار تھے, انہوں نے 3 بجے کا ٹائم تھا, 3-4 بجے کا یہی ٹائم تھا, ان کی فلائٹ تھی, لاہور کی بات ہے. اور وہاں پر ایک قبرستان ہے, گورا قبرستان, کسی نے دیکھا ہوا ہے گلبرگ میں جیل روڈ پر, کتنا مشہور ہے. ہاں جی, اچھا چلیں. تو سب میرا خیال ہے جانتے ہیں اس جگہ کو. اور وہ کافی جو ہے نا, وہ ہارر جگہ ہے, کافی خطرناک جگہ ہے. اور اگر ٹائم ایسا ہو 4 بجے کا, 3 بجے کا, اور آپ پربھو میں بھی نہ ہو, تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے. تو پھر تو آپ کو بھوت ہی نظر آئیں گے وہاں پر. تو میں نے ان سے پوچھا جی کیا واقعی؟ نہیں جی, میں نے اپنی ماں سے مل کے. میں کدھر ہے وہ؟ جی دفن ہے. میں نے کہا جی اب یہ کیا ڈیمانڈ انہوں نے کر دی ہے, اب تو مجھے وہاں ان کو لے جانا پڑے گا. لو جی, میں نے گاڑی کھڑی کر دی باہر, میں نے کہا آپ چلے جائیں اندر. نہیں آپ میرے ساتھ چلیں. مجھے بھی اس ٹائم پر قبرستان میں فرسٹ ٹائم جانا پڑا. سوچیں 3 سے 4 بجے کا ٹائم ہے, یہی چوتھا پہر, اور قبرستان میں گیا ہوں. اور وہاں پر میں نے کیا دیکھا ہے کہ ایک قبر ہے, یہ میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں. ایک قبر ہے جو کھلی ہوئی ہے, اور اس قبر کے اندر دیا جل رہا ہے. ایک قبر ہے جو کھدی ہوئی ہے, خالی ہے, اور وہ خالی نہیں ہے, اس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اور وہ دیا جلا کر
पुतले बनाकर उसमें सुइयां घुसेड़ है, नींबू के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो वहां जो वो गोरखन था, वो जो केयरटेकर होता है कब्रों का, मैंने उसको बोला ये क्या हो रहा है? कहता है जी ये वही हो रहा है जो हर रोज होता है यहाँ पर, इस टाइम पर ये जादू हो रहा है, क्योंकि जादू का यही टाइम होता है। आपको समझ आई कि अब शागिर्दों ने क्यों उसको भूत कहा? क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये स्पिरिचुअली बहुत खतरनाक टाइम है। जो जादूगर हैं वो भी इस टाइम पर चिल्ला काटते हैं, और जो प्रभु के लोग हैं वो भी इस टाइम पर दुआ करते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं चर्च, अपनी रूटीन को चेंज कर दें, अपनी लाइफ को चेंज कर दें। आप 4 बजे उठ के दुआ करना शुरू कर दें, प्रभु आपके जीवन में अजीब काम कर देगा। पानी आपको कुछ नहीं लगेगा। हालेलुया। आप तो आग के ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। पानी क्या चीज है? हालेलुया, हालेलुया। देखें, एक और आपको वाकया सुनाता हूं कि खुदा हमें कई दफा मदद देता है, लेकिन हम उस मदद को भूत समझते हैं। एक शख्स था, उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी बेटी को अर्जेंट कौन सा है वो रेयर ब्लड, बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या नेगेटिव? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो बहुत कम है खून, वो खून उसकी बेटी को लगना था। सुने मेरी बात। अब वो बेचारा बाप भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, और वो कह रहा है कि जी मुझे कहीं से ये खून मिल जाए। कभी किसी को फोन कर रहा है, कभी किसी को फोन कर रहा है, अर्जेंट खून चाहिए था, खून नहीं मिला। एक शख्स की उसको बार बार कॉल आ रही है फोन पे। वो शख्स पता है कौन था? वो शख्स वो था जिसके उसने पैसे उधार देने थे। सुने मेरी बात। अब वो उसका फोन नहीं उठा रहा, वो फोन पे फोन करी जा रहा है, और वो कह रहा है इसको भी अभी पैसे मांगने। उसको नहीं पता कि वो फोन क्यों कर रहा है, लेकिन वो ये समझ रहा है कि ये मुझसे पैसे मांगने के लिए बार बार फोन कर रहा है। जब उसने बड़ी ही मुश्किल से फोन उठाया, उसने कहा यार तू सब्र कर ले, मेरी बेटी बीमार है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको अर्जेंट खून चाहिए, तुझे पैसों की पड़ी है। वो आगे से कहता कि जी मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मुझे मालूम है आपको खून की जरूरत है, मैं आपको खून देना चाहता हूं। और उसने उसको खून दिया और उसकी बेटी बच गई। कहने का मकसद मैं आपको क्या बता रहा हूं, कई दफा हेल्प आ रही होती है, आप उस मदद को भूत समझते हैं। कई लोग पादरी नु भूत समझते हैं, वो आ रहा है फोन पादरी दा, चुप कोई ना, ब्लॉक कर दियो। मुझे कई दफा दूर से ही लोग देख के जो है ना डर जाते हैं। हालेलुया। यस्सु के पास आएंगे बरकत मिलेगी। यस्सु को भूत ना कहे, पादरी को भी भूत ना कहे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले अजीजों बरकत दे रहा है, मेरा ईमान है। और वो चिल्ला उठे डर कर। काश वो दुआ में चिल्लाए होते, नहीं, वो डर कर चिल्लाए। उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है गोस्ट, यस्सु को गोस्ट बोल दिया है। मैं चाहता हूं कि तस्वीर दिखाएं। पानी के ऊपर खास इख्तियार है हमारे खुदा को। नूह की दिखाएं तस्वीर जी। ये जो कश्ती थी ये पानी में नहीं डूबी। पानी को चढ़ाया किसने? 40 दिन 40 रात खुदा ने। और उसके बाद पानी को उतारा किसने? खुदा ने। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। 2 हिस्से किसने किया था पानी को? खुदा ने। खुदा को ये तस्वीरें दिखाने का मकसद क्या है कि खुदा को पानी पर खास इख्तियार है। हालेलुया। बाइबल में जहां खुदावन ने कहा कि मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा, वहां जगह जगह पानी एक प्रॉब्लम भी बना रहा है। ऐसा ही है। और पानी ने रास्ता रोका है और खुदा ने फिर इख्तियार दिया है और वो पानी फिर 2 हिस्से हुआ है। एक और तस्वीर दिखाएं जी। नेक्स्ट। कोई बता सकता है ये क्या हो रहा है? ये एलिया रिवर जॉर्डन जो दरिया था, दरिया यर्दन, अपनी चादर को लिखा है ऐसे बनाकर, वो दुपट्टा नहीं होता, ऐसे ऐसे करके ऐसे उसने पानी पर मारा है और वो पानी 2 हिस्से हो गया है और वो वहां से रास्ता बनाकर गुजर गए। और ये सेम मोजज़ा एलिया ने भी किया और ये सेम मोजज़ा किसने किया? अलीशा ने भी किया, क्योंकि चादर सेम थी। हालेलुया। अनॉइंटिंग सेम थी। तो पानी के ऊपर इख्तियार है खुदा को। ये पानी आपको डरा नहीं सकता। वो क्या गीत है? वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो
डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। तो क्यों डरते हो पानी से? एक आखिरी पिक्चर दिखाइए। पानी को किसने दाखरस में बदला? मेरे और आपके यीशु ने। तो पानी हमेशा तंग करेगा, पानी आपको चलने से रोकेगा, पानी आपको पीछे करेगा, पानी आपको डुबोएगा, लेकिन यीशु तो उस पानी के ऊपर ही चलता आया है। उन्हें तो गली मुका छड़ी है। हालेलुया। लेकिन उसको क्या रिवॉर्ड मिला? भूत। यीशु को भूत कह दिया। मैं कहता हूं यीशु जैसा वाकई कोई नहीं है। यीशु ने फिर भी क्या कहा? आगे से जवाब सुनिए यीशु का। क्या जवाब था जी यीशु का? बताइए। यीशु ने फौरन उनसे कहा, हाँ। खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। उसने कहा खातिर जमा रखो। इंग्लिश में लिखा हुआ है टेक करेज। हिंदी में क्या लिखा है? ढाढ़स बांधो। दादस, ढाढ़स, ढादस, हिम्मत वही ढाढ़स बांधो। ढादस बांधो, यानी कि टेक करेज, यानी कि खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। उसने कहा मैं हूं, डरो मत, मैं तुम्हारे पास इस रात के पहर चलता हुआ आया हूं। आमीन, आमीन। आपने देखा है कि यहां पर क्या लिखा है कि यीशु पानी पर चलता आया है या यीशु झील पर चलता आया है? क्या लिखा है? 26वीं आयत पढ़ें। शागिर्द उसे पानी पर चलते देखकर या झील पे चलते देखकर? आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें कि यहां पर पानी का तो जिक्र ही नहीं है, यहां पर तो झील का जिक्र है। हालेलुया। पानी जो है ना, वो मेरी और आपकी प्रॉब्लम है। जब मेरी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम, ये जब सारी प्रॉब्लम इकट्ठी होती हैं तो ये एक प्रॉब्लम्स की झील बन जाती है। यीशु मसीह उस पूरी की पूरी झील पर पांव रखता हुआ चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का हल यीशु के पास है। वो पानी पर नहीं चलता आया, वो झील पर चलता आया। हालेलुया। समझ आई है? कई लोगों को समझ ही नहीं आई। मैं और आप पानी पर चलेंगे, लेकिन यीशु पानी पर नहीं चलता, वो पूरी की पूरी झील उसकी है। हालेलुया। वो जहां पांव रखेगा वो पांव वहीं जम जाएगा। यीशु के ताबे है पूरी की पूरी जो झील है। आमीन, आमीन। आगे बढ़िए जी। फिर क्या हुआ? 28वीं आयत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। अभी भी कह रहा है कि अगर तू है। ये कैसे हैं शागिर्द? ये बिल्कुल हमारे जैसे हैं। कह रहे हैं, सुने जरा, पतरस ने उसे जवाब दिया, कहा ऐ खुदावन अगर तू है। भाई वो बोल तो रहा है कि मैं हूं, वो कह तो रहा है मैं हूं, खातिर जमा रखो। अभी और क्या यीशु आपको यकीन दिलाए कि वो यीशु ही है? और उसको कह रहा है कि यीशु अगर तू है। ये अगर निकाल दें अपनी डिक्शनरी से प्लीज। अगर आप मोजज़ा चाहते हैं तो ये अगर और मगर निकाल दें। आप कहें यीशु तू है, मुझे मालूम है, मुझे हुक्म दे के मैं भी पानी पर चल के आऊं। ये एटीट्यूड होना चाहिए था पतरस का, लेकिन नहीं। पतरस क्या कह रहा है? अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। हालेलुया। आपने देखा यहां पर झील का जिक्र नहीं है, यहां पर किसका जिक्र है? पानी। एक्चुअली सुने मेरी बात, इधर देखें चर्च। ये मैसेज यीशु के पानी पर चलने का या झील पे चलने का नहीं है। ये मैसेज पतरस का पानी के ऊपर चलने के बारे में है। हालेलुया। क्योंकि यीशु तो चलेगा ही चलेगा, वो तो खुदा है, उसने तो पानी बनाया है। हालेलुया। लेकिन ये मैसेज, इसलिए इसका टॉपिक का नाम वॉक ऑन वाटर है। हालेलुया। वरना इसका मैं नाम रखता वॉक ऑन लेक या वॉक ऑन द लेक होता, या झील पे चलना होता। लेकिन ये यीशु के पानी पर चलने के बारे में नहीं है, झील पे चलने के बारे में नहीं है, ये पतरस के चलने के बारे में, ये मेरे और आपके पानी पर चलने के बारे में। आपको समझ आ रही है चर्च? हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा कि अगर तू मुझे हुक्म दे तो मैं तेरे पास चलकर जो है वो आऊंगा पानी के ऊपर। तो पतरस की यहां पर थोड़ी दाद भी देनी पड़ेगी कि वो वाहिद शख्स था पूरी कश्ती में से जिसने कहा खुदावन तू एक दफा कह, अगर तू ही है तो मैं आऊंगा पानी पे से चल के।
آج خدا آپ کے اندر سے ایک پترس نکالنا چاہ رہا ہے. پترس نے بہت غلطیاں کی ہیں, بہت غلطیاں کی ہیں. یہ پانی پر چلنے کے باوجود بھی غلطیاں کرتا رہا ہے وہ, لیکن یاد رکھیں پترس نے کتنے بڑے کام بھی کیے ہیں. ہاللیلویا. ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. پاسٹر سورج نے کتنی پیاری بات کی ہے یہیں پر کھڑے ہو کر. انہوں نے کہا کہ پریچ یور مسٹیکس, اپنی غلطیوں کا پرچار کرو, اپنی اچھائیوں کے بارے میں مت بتاؤ. ہاللیلویا. تو ہمیں اپنی غلطیوں کے بارے میں پریچ کرنا ہے, کیونکہ ان غلطیوں کو سن کر ہم لوگ سیکھتے ہیں کہ پربھو نے اگر اس کو نکالا ہے تو پربھو میری غلطی بھی معاف کر سکتا ہے. ہاللیلویا. تو اس کے بعد کیا جی, پربھو نے اس کو کیا کہا؟ 29ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا آ. اس نے کہا آ. سب بولیں آ, سب بولیں آ. انگلش میں لکھا ہے کم. یہ جیزس آپ کو حکم دے رہے ہیں, کم مائی چائلڈ, آ. میں تجھے کہہ رہا ہوں تو آ تو صحیح, تو پاؤں بڑھا تو صحیح, کشتی سے اتر تو صحیح. ویسے بھی تو نے ڈوب جانا ہے تو پھر میرے پاس آ کر تو دیکھ, میں تجھے ڈوبنے نہیں دوں گا. ہاللیلویا. اس نے کہا آ, اور آگے لکھا ہے پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا. ہاللیلویا. 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 چرچ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ یہ یسوع کی بات نہیں ہو رہی, یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو غلطیوں سے بھرا ہوا, مچھلیاں پکڑنے والا, مچھلیوں میں رہنے والا, میرے اور آپ جیسا شخص. بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ پانی پر چلا ہے اور یسوع کے پاس گیا ہے. ہاللیلویا. تو جب پترس چل سکتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں چل سکتا؟ چلیں ٹھیک ہے, یسوع کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, وہ الہی ذات ہے, وہ خدا. حالانکہ یسوع نے کہا ہے میری مانند بنو, کمال کی طرف قدم بڑھاؤ. لیکن عزیزوں, اٹس آل اباؤٹ پیٹر. تو ایک شخص دنیا میں ایسا ہے اور گزرا ہے جس کا نام پترس ہے, جو یسوع کے علاوہ پانی کے اوپر چلا ہے. ہاللیلویا. اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ پانی پر چلا ہے اور وہ ڈوبا نہیں ہے. سب بولیں ہاللیلویا. میں اگر یہیں پر میسج بند کر دوں اور پریئر شروع کر دوں تو بڑا پاورفل میسج جائے گا. واہ جی واہ, کیا زبردست میسج, ویری گڈ, پانی پر چلیں گے ہم. لیکن اصل میسج تو اب شروع ہوتا ہے. اصل تو میسج اب ہے, کیونکہ جب اس نے اپنا پاؤں کشتی میں سے باہر نکالا ہے اور پانی پر چلنا شروع کیا ہے اور یسوع کے پاس آنا شروع کیا ہے, تو تکلیف ہوئی ہے شیطان کو پھر سے. جب آپ چرچ آنا شروع کریں گے, پاؤں نکالیں گے گھر سے باہر اور چرچ کی طرف بڑھنا شروع کریں گے, تو ابلیس کو تکلیف ہوگی. اور اس نے کیا کیا؟ آگے پڑھیے جی. مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا, اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداوند مجھے بچا. آمین. اب ایک سلائیڈ یہاں پر لگائیں. نہیں یہ والی نہیں, وہ جو ٹیکسٹ ہے ہندی اور اردو کا جو ٹیکسٹ ہے, لکھا ہے دیکھو گے, پڑھیے میرے ساتھ, دیکھو گے تو ڈرو گے, اور ڈرو گے تو ڈوبو گے. ویری گڈ. دوبارہ سے بولتے ہیں, دوبارہ لگائیے. دیکھو گے, صبر, دوبارہ سے بولیے. دیکھو گے تو ڈرو گے, اور اگر ڈرو گے تو ڈوبو گے. ڈی بولیں, ایسے ہی ہے. دیکھو گے, ڈرو گے, ڈوب. اگر پہلا کام نہ ہوا ہوتا تو کیا باقی کے دو کام ہونے تھے؟ صحیح ہے. تو اس نے کیوں دیکھا؟ لکھا ہے اور ہوا جب دیکھی, یہی لکھا ہے جی. اور جب ہوا دیکھی. ہوا کو کون دیکھتا ہے؟ کیا کوئی ہے یہاں پر جو ہوا کو دیکھ سکتا ہے؟ میں سلام کروں گا آپ کو. کیا ہم ہوا کو دیکھ سکتے ہیں چرچ؟ بتائیے مجھے. ہوا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اس نے کیوں دیکھا ہوا کو؟ جو چیزیں ہیں نہیں آپ کے جیون میں, جو پرابلمز ہیں نہیں, ان کو کیوں دیکھتے ہو اور اپنی نظر کیوں یسوع سے ہٹاتے ہو؟ جب یسوع سے نظر ہٹائیں گے تو پھر ڈوبیں گے, ڈریں گے اور ڈوبیں گے. تو ہوا جو ہے نا, سنیں میری بات, ہوائیں چلیں گی. بولے ہوائیں چلیں گی.
हवाएं बंद नहीं करेगा प्रभु। सुने मेरी बात, कान खोल के सुन ले। प्रॉब्लम्स आई हैं और प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, उन प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं देखना। देखना किधर है? यीशु की तरफ देखना है और बस चलते जाना है। हवाएं आपको महसूस होंगी। प्रॉब्लम फील होती है ना, जब पेन होती है, तकलीफ होती है, तो हवा भी महसूस होती है। हवा दिखाई नहीं देती। अगर वो यहां लिखा होता ना कि उसने हवा को महसूस किया तो फिर बात और थी, लेकिन वो हवा को देखकर वो डर गया कि मैं तो किधर आ गया हूं, मैं तो कश्ती में ठीक था, तो मैं किधर आ गया हूं, सुपरमैन बन गया हूं। यही एटीट्यूड है आज हमें दूर करने की जरूरत है चर्च। और हमें क्या करना है? हमें हवाओं की तरफ नहीं देखना है। हवाएं चलेंगी और दुबई में कुछ ज्यादा ही चलती हैं हवाएं, क्यों जी? लेकिन खुदा कह रहा है कि अगर देखोगे, बोलिए मेरे साथ, देखोगे तो डरोगे, और अगर डरोगे तो लाजमी डूबोगे। लेकिन एक अच्छी खबर यह है, एक काम पतरस ने बहुत अच्छा किया कि पतरस ने फौरन चिल्लाकर क्या कहा? ए खुदा मुझे बचा। हालेलुया! फौरन चिल्लाया, ए खुदा मुझे बचा। हालेलुया! ए खुदा, बोलिए, ए खुदा मुझे बचा। कई लोग ने वो फेफड़े ही नहीं अपने खोल दे, बंद ने, वो जैसे पास से सूरज करती, कैसे हो, ठीक हो? जब तक ये नहीं बोलेंगे खुदा कैसे बचाएगा? हालेलुया! खुदा ऑलरेडी चल के आ तो गया झील पर, उनकी गोद च चुक लेता, उनकी करिए। आपको बोलना है, आपको कहना है खुदा मुझे बचा, मैंने गलती की, मैंने क्यों, मैं तो चल रहा था अच्छा भला। आप सुन रहे हैं चर्च, वो अच्छा भला चल रहा था पानी पर, लेकिन हवा देखी तो डर गया और डूबने लगा। लेकिन एक काम उसने अच्छा किया कि वो फौरन चिल्ला उठा कि ए खुदा मुझे बचा। कोई मेरे जैसा होता अगर, तो कहता ला 2-3 जरा गोते लगने दो। अच्छा तेनू किया भी, तेनू किया सी कि ना वेख हवा, 2-3 जरा गोते आए, अच्छी तरह जरा सांस उखड़े, जरा नाक कान में हर जगह पानी जाए, फिर इन्हू बाद से कटा बाहर निकालेंगे। लेकिन नहीं अजीजों, यीशु हमारे जैसा नहीं है। हालेलुया! लिखा है, क्या लिखा है जी? यीशु ने क्या किया? यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। हालेलुया! यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया। हालेलुया! ये हाथ एक पादरी का हाथ है, ये कमजोर हाथ है, लेकिन यीशु का हाथ आपको बचाने की कुवत रखता है। आप गुनाह में गिरे हुए हैं, आप दलदल में हैं, आप पाताल में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप डूब रहे हैं, आपको एक ही हाथ बचा सकता है, वो परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया! लेकिन उसके हाथ के लिए आपको पुकारना है, कहें खुदावन मुझे बचा। अब दिखाइए वो तस्वीर जो आप दिखा रहे थे। ये एक इतना प्यारा इमेज है, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना? वैसे प्यारा, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मैं आपको जरूर ये दिखाऊंगा। ये मेरी एक मेमोरी है, मैं एक जगह पे डूब रहा था, तो जो आदमी डूब रहा होता है, कोई डूबा है कभी, मतलब किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की है? आपको पानी में से क्या नजर आता है? ऐसे ही नजर आता है ना, जब आपको कुछ और नजर नहीं आता, आप ऊपर ही देख रहे होते हो कि कोई बचाने आ जाए मुझे। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैं भी एक जगह डूब रहा था, मुझे वो शख्स जो पानी के बाहर था, उसका धुंधला सा चेहरा, लेकिन उसका हाथ मुझे बड़ा क्लियर नजर आ रहा था। वो हाथ ही मैंने पकड़ लिया और उस बंदे ने मुझे बचा लिया। समझ रहे हैं आप? ये जब आप पाप में होते हैं ना, जब आप गुनाह में होते हैं, ये इस तरह की चीज आपको नजर आती है। आपको एक इमेज नजर आएगी यीशु की, और यीशु का हाथ क्लियर नजर आएगा। हालेलुया! और आपने उस हाथ को पकड़ना है। हालेलुया! और आपको खुदा बाहर निकाल लेता है। आमीन। एक लास्ट पिक्चर दिखाइए, बड़ी ही प्यारी पिक्चर, मुझे बहुत अच्छी लगी। आहा हा, हालेलुया! पतरस डूब रहा है, लेकिन वही पानी है जो पतरस को डुबो रहा है, वही झील है, लेकिन यीशु उसके ऊपर चल रहा है और चलता रहेगा। हालेलुया! और उसने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं इस पिक्चर को अपने ज़हन में बिठा लें। मैं पिक्चर्स आपको क्यों दिखाता हूं? ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए कि जब पतरस के साथ ऐसे हो सकता है, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? आज कोई भी पानी आपको डुबो रहा है, आज कोई भी पानी आपको डरा रहा है, आपने क्या करना है? आपने यीशु को पुकारना है।
لیکن دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یسوع بھوت نہیں ہے. آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وہ یسوع ہی ہے جو چل کے آ رہا ہے. ہاللیلویا. اور اس کے بعد آپ کو کہنا پڑے گا کہ خداوند میں آ رہا ہوں, کشتی سے نکل رہا ہوں, میں چل کے آ رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے ہمت کرنی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ ڈوب جاؤ گے. ایسے ہی ہوگا نا. آپ ہمت تک کرو. اگر آپ کشتی ہی نہیں چھوڑو گے تو ساری زندگی کشتی ڈگمگاتی رہے گی. خدا آپ کو اندر لیول پر لے کر جانا چاہتا ہے. چرچ خدا کیا چاہتا ہے؟ کشتی کو چھوڑو, خود بخود پانی پر چلنا شروع کر دو. اپنی پرابلم کے سر کے اوپر پاؤں رکھ کر جانا شروع کر دو. ہاللیلویا. تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ڈوب جاؤ گے. لیکن یسوع آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا. یسوع تو فوراً ہاتھ بڑھا کر آپ کو بچانے کی قوت رکھتا ہے. اور یہی اس نے پترس کے ساتھ کیا. اب اس نے کیا کہا؟ آگے پڑھیے جی. اس نے کہا اے کم اتقاد تو نے کیوں شک کیا. ہندی میں پڑھیے. ہے الپ وشواسی تو نے کیوں سندیہ کیا. کیوں تو نے سندیہ کیا, تو نے کیوں شک کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں یسوع نے اس کو یہ بعد میں کہا ہے, پہلے ہاتھ بڑھایا ہے. ہاللیلویا. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے گلاں سنا دینے. ایسے ہی ہے نا. میں تو ایسے ہی کرتا ہوں, سچی بولوں گا. انسان ہوں, سچ بولوں گا, خدا کی حضوری میں ہوں. پہلے تو میں باتیں سناتا ہوں. میں کہا تھا نا چرچ آ جاؤ, نہیں ٹھیک ہوئے نا, کہا تھا ایسے مت کرو, پھر میں ہاتھ بڑھاتا ہوں. لیکن یسوع ایسے نہیں کرتا. یسوع پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے اور بعد میں اس نے کہا اے کم اعتقاد تو نے شک کیوں کیا, تو پانی پر چلتا ہوا آ رہا تھا میرے پاس. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یسوع جیسا کوئی نہیں ہے عزیزاں. ہم یسوع کے پجاری ہیں. اور یسوع نے ہمیں بہت پیاری چیز یہاں پر سکھائی ہے کہ اگر ہم شک کریں گے, اگر ہم فیتھ نہیں رکھیں گے, اچھا بھلا کام وہ بھی خراب ہو جائے گا. اچھی بلی بلیسنگ جو آپ جس کے اوپر چل رہے ہو ڈوب جائیں گے. اپنے فیتھ کو نیچے نہیں ہونے دینا, فیتھ کو اوپر رکھنا ہے. ہاللیلویا. اور آگے بڑھیے جی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی. ہاں, جیسے ہی یسوع آپ کی کشتی میں آ جائے گا ہوائیں تھم جائیں گی. ہاللیلویا. ہواؤں کو تھمانے والا یسوع مسیح ان کی کشتی میں آ گیا. آمین. اب وہ ہوائیں تھم گئی. یسوع نے کوئی حکم نہیں دیا. آپ کے سامنے ہے بائبل. یسوع نے ہواؤں کو کچھ نہیں کہا. یسوع صرف کشتی میں آیا ہے اور ابلیس کا زور ٹوٹ گیا ہے. یسوع مسیح جب آپ کی کشتی میں آ جائے گا, ابلیس ہوائیں چلانا بند کر دے گا, ابلیس کا زور ختم ہو جائے گا. ہاللیلویا. اور جیسے ہی وہ کشتی میں آیا ہوائیں جو تھیں وہ تھم گئیں. اور آخری آیت پڑھیے جی, کیا لکھا ہے؟ اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے انہیں کہا, سجدہ کیا کر کے کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے. یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. ہندی میں پڑھیے جی. ہندی میں. اس پر انہوں نے جو ناؤ پر تھے اسے دنڈوت کر کے کہا, دنڈوت سچ مچ تو پرمیشور کا پتر ہے. ہاللیلویا. سچ مچ بولیں, سچ مچ یسوع پرمیشور کا پتر ہے. ہاللیلویا. اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے ہے ہی نہیں, اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. وہ پرمیشور کا پتر ہے. وہی ہے جو پانیوں پر چلتا ہے, وہی ہے جو جھیل پر چلتا ہے, وہی ہے جو پانی کو داکرس بنا دیتا ہے, پانی کو دو حصے کر دیتا ہے. وہ حکم دیتا ہے تو مچھلیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ جال میں آ جاتی ہیں. ہاللیلویا. خدا سب کچھ کر سکتا ہے عزیزوں. وہ خدا آج یہاں پر موجود ہے. وہ آپ کی زندگی کی کشتی میں آنا چاہتا ہے, لیکن وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ پانی پر چلیں. وہ چاہتا ہے کہ آپ پترس کی طرح کام کریں. آپ کو یہ کام کرنا ہے عزیزوں. آج پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے دو کام کرنے ہیں. آج ایک تو ہم نے پانی پر چلنا ہے اور دوسرا ہم نے یسوع کو سجدہ کرنا ہے. ہاللیلویا. آج ہم نے پانی پر چلنا ہے اور ہم نے یسوع کو سجدہ کرنا ہے. آج ابھی ہم گیت گائیں گے. گیت کے دوران جیسے گیت ختم ہوگا میں آپ لوگوں کو جو کہتا جاؤں گا آپ نے کرتے جانا ہے. دروازہ آپ نے بند کر دینا ہے اور پریئر میں جانا ہے, کیونکہ یہ جو پوری جگہ ہے نا, میں چاہتا ہوں آپ لوگ اسپرچل واک کریں اور آپ لوگ اپنی جگہ سے نکل کر نا روح میں چلنا شروع کریں. ہاللیلویا. اور آپ نے یہ امیجن کرنا ہے کہ آپ پانی کے اوپر چل رہے ہیں. آپ یعنی کہ اپنی اپنی پرابلم کے اوپر
اس کے اوپر سر رکھ کر آپ جا رہے ہیں اور آپ نے تھوڑا چلنا ہے جدھر آپ کو جگہ ملتی ہے, پیچھے آگے کہیں پر بھی, اور اس کے بعد پھر ہم سجدہ کریں گے یسوع کو. جو شاگردوں نے کیا وہ ہمیں بھی کرنا ہے. آمین, ہاللیلویا. ایک آخری آیت پڑھ کے بند کرتے ہیں. مرکز نکالیے 6:52. ایک اور نئی بات جو میں نے پڑھی, مجھے بہت برکت ملی, میں نے کہا میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. مرکز 6:52. مرکز نے بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے اس معجزے کو لیا ہے اور اس نے وہ گہری باتیں بتائی ہیں جو میتھیو نے نہیں بتائیں. پڑھیے جی کیا لکھا ہے. اس لیے وہ نہیں, تھوڑا سا پیچھے کر دیں. ہاں ٹھیک ہے, 51 سے پڑھیں. پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی اور وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے, اس لیے کہ وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے چرچ؟ کہو جے شاگرد نے, اے یسوع دے شاگرد نے, سچی گل ہے, تمہارے سامنے وہ پانی پر, جھیل پر چلتا ہوا آیا ہے. پہلے تو تم نے اس کو بھوت کہا ہے, اور اب جب تم نے اپنے ہی ساتھی کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھ لیا ہے, اس کے باوجود کیا لکھا ہے کہ ان کے دل سخت تھے. مرکز یہ بیان کرتا ہے کہ یہ سیم واقعہ ہے, لیکن وہ کیا بیان کر رہا ہے, ان کے دل سخت تھے. پتہ کیوں سخت تھے؟ کیونکہ شاگردوں نے کہا تھا یسوع ان کو رخصت کر دے, یہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یسوع نے کہا تھا نہیں, تم ہی انہیں کھانے کے لیے دو گے. ہاللیلویا. تو شاگردوں کو بڑی تکلیف تھی کہ ہم سے اتنا کام کروایا ہے, اتنے ہزاروں لوگوں کو معجزہ کر دیا ہے, اور ہم سے اتنی زیادہ روٹیاں اور مچھلیاں بٹوائی ہیں. تو شاگردوں کا نیچر دیکھیں عزیزوں, شاگرد یسوع ایسے لوگوں کو بھی پیار کرتا ہے, تو مجھے اور آپ کو کیوں نہیں پیار کرے گا. ہاللیلویا. اور ان میں سے کئی لوگ تھے, ان کے دل سے وہ ابھی تک یہ بات دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ روٹیوں والی بات, کہ اس سے پہلے جو معجزہ ہوا یسوع تو ساڑھی کیوں نہیں سنی. اچھا ان کو بھیج دیتا, اگر یسوع ان کو بھیج دیتا تو پھر وہ معجزہ کیسے ریکارڈ ہوتا. ہاللیلویا. تو اتنی بڑی چیز سے شاگردوں کو خدا نے بچایا, ڈگمگاتی ہوئی کشتی سے بچایا, پانی پر وہ چلتا آیا, جھیل پر چلتا آیا. یہ کچھ نہیں ان کو نظر آیا. ان کو کیا نظر آیا؟ روٹیوں والی بات. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزوں, اپنے دل کو صاف کریں, اپنے آپ کو الگ کریں ان ساری دنیاوی چیزوں سے, تب ہی خدا بڑا کام کرے گا آپ کے جیون میں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں عزیزوں, اور ہم گیت گائیں گے. حالات بدل جاتے ہیں. ہاللیلویا. یسوع تیرے آنے سے, اور یسوع کے آنے سے واقعی حالات بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے, مجھے بتائیں. تو حالات آج بدلنے ہیں آپ نے اپنی زندگی کے, تو یسوع کے آنے کو ویلکم کریں. یسوع کو بھوت مت کہیں. جو بلیسنگ آپ کے اوپر آ رہی ہے اس کو یسوع کی طرف سے لیں, اور اس پہ ڈاؤٹ مت کریں. اور یسوع کہہ رہا ہے جب کہ نکل کے آ جا کشتی میں سے باہر, تو پھر پاؤں اپنا پانی پہ رکھ کے چلنا شروع کر دیں. حالات بدلنے والا یسوع یہاں پر موجود ہے. ہاللیلویا. ہم تھوڑا سا گیت گائیں گے, اس کے بعد جب میں آپ کو کہوں گا پھر ہم ایک اسپرچل واک کریں گے. یہ جو روحانی واک ہوگی نا, یہ جو روحانی چلنا ہوگا, یہ پانی کے اوپر ہوگا. ہاللیلویا. یہ آپ اپنی پرابلم کے سر کو کچل کر آگے جائیں گے, اور اس کے بعد ہم سیدھا کریں گے اور ہم برکت پائیں گے یسوع کے جلال کے لیے. ہاللیلویا. ہم گیت گائیں گے, حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے. ہاللیلویا. ہاں جی, اپنی آنکھوں کو بند کریں. ہاللیلویا. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے. حالاتوں کو بدلنے والا یسوع یہاں پر موجود ہے. تھینک یو جیسس. حالات بدل جاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آنے سے, یسوع تیرے آنے سے, او یسوع تیرے آنے سے, یسوع تیرے آنے سے, تیرے آنے سے, تیرے آنے سے, تیرے آنے سے, آنے سے, آنے سے, سب گائیے بلند آواز میں. تیرے آنے سے, تیرے آنے سے, تیرے آنے سے, آنے سے, آنے سے حالات بدل
बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया। मुझसात भी हो जाते हैं, मुझसात भी हो जाते हैं। किसके आने से? यीशु तेरे आने से, यीशु के आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। कोरों से छंदी हुआ, जख्मों से छूए हुआ, कोरों से छंदी हुआ, जख्मों से छूए हुआ। सूली की राहों पर गम से नगार हुआ, सूली की राहों पर गम से नगार हुआ। ईमान शिफा पाते, ईमान शिफा पाते, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। सूली में डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली में डाकू को यीशु ने माफ किया। प्रभु की धारा से डाकू को साफ किया, प्रभु की धारा से डाकू को साफ किया। अंधकार बदल
आपकी प्रॉब्लम के ऊपर हाथ रखता हुआ, पाँव रखता हुआ, चलता हुआ आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ रबा बाबा रे बे आए, ओ रबा बाबा रबा देखे रे बे, ओ रबा बाबा रे बे 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 रे बे बे रबा। चल दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। खुदावन की हजूर यहाँ पर मौजूद है, दुआ करें। खुदावन झील पे चलता हुआ आपके पास आ रहा है। आपकी कश्ती जो बीच में डगमगा रही है लहरों से, खुदावंद आ रहा है, वो छुटकारा देने आ रहा है, वो आपको रेस्क्यू देने आ रहा है, वो आपको बचाने आ रहा है, वो आपको बताने आ रहा है कि वो ही सब कुछ करने वाला है, वो ही बचा सकता है। वो लहरों के ऊपर पांव रखने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। मैं आपसे चाहूंगा कि अब वक्त है कि हम उस रूहानी कदम को उठाएं और अपनी अपनी जगहों से मूव करें और पानी पर चलना शुरू करें। रूहानी आलम में हर कोई अपनी अपनी जगह से मूव करे, हर कोई अपनी अपनी जगह से मूव करे और रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर चले। और जब आप अपने कदम रखेंगे, मूव करते रहे, एक जगह ना खड़े हों, एक जगह ना खड़े, मूव करते रहे, आगे पीछे इधर उधर घूमे। ये वॉक है, ये स्पिरिचुअल वॉक है। चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। जैसे पतरस पानी पर चला था, आप भी पानी पर चल रहे हैं। हालेलुया। आप उन प्रॉब्लम्स के ऊपर चल रहे हैं। हालेलुया। वो प्रॉब्लम्स जो आपको डराती हैं, वो पानी जो आपको डराता है, आप उसके ऊपर पाँव रखकर चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदा ने कहा आ, खुदा ने कहा आ, ए पतरस आ, ए मेरी बेटी आ, ए मेरे बेटे आ। मैं तुझे कह रहा हूं कि तू चल, अपना पाँव निकाल, कश्ती से बाहर पाँव निकाल और पानी पर चलना शुरू कर दे। मूव करें, एक जगह मत खड़े हुए, आगे हो जाइए, आगे हो जाइए, पीछे वालों को जगह दे। हालेलुया। पूरे चर्च में आप घूम सकते हैं। ये स्पिरिचुअल वॉक है, ये डिक्लेरेशन है कि आप अपने पानी के ऊपर चल रहे हैं। हालेलुया। वो पानी जो आपको डराता था, रास्ता नहीं देता था, हवाएं टगमगाती थी, आपको आगे नहीं बढ़ने देती थी, सारी मुखालिफ हवाओं को थमाने वाला यीशु यहां पर मौजूद है। खुदा आपके हक में हर चीज को करने की कुव्वत रखता है। चले चले, वॉक करें, वॉक करें, वॉक ऑन वाटर। हालेलुया। पानी पर चलें, ऐसे तो पानी पर चलें। जैसे जैसे आपके कदम जमीन पर पड़ रहे हैं, वैसे वैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स का सर कुचल रहे हैं यीशु के नाम से। आप, ये विक्टोरियस वॉक है, ये एक फतहमंदी की वॉक है। ये जो चल रहा है वो डिक्लेयर कर रहा है कि ये हो चुका है उसके जीवन में। हालेलुया। वो शैतान जो आपके पांव को दबोना चाहता है, आज हार चुका है, क्योंकि आपने आज पानी पर चलना शुरू कर दिया है। हालेलुया। अपने अपने पानी पर चलना शुरू कर दिया है। ये एक स्पिरिचुअल वॉक है, ये एक फतह की वॉक है, ये एक फतहमंदी में चलना है। जब पतरस चल सकता है तो मैं और आप भी चल सकते हैं। हालेलुया। जब पतरस कर सकता है तो मैं और आप भी कर सकते हैं। आज सारी बेतकादी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कोई भी अंधविश्वास ना रहे यीशु मसीह के नाम से। आज सारी कमजोरी जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। और अजीजों, हमने दूसरा काम क्या करना था? शागिर्दों ने क्या किया? शागिर्दों ने उसको झुक के सिजदा किया। अब वक्त है सिजदा करने का। हालेलुया। और हम सब उसको सिजदा करेंगे। और सिजदा जो है वो माथा जमीन में लगाकर होता है। हालेलुया। ओ रा बाबा बारा बासो खोरे बे, ओ रा बाबा बारे बे 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 रे बे रे बे, आला रा बाबा बारा बासो खोरे बे रे, ओ रा बाबा बारे बे 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 रे बे। हालेलुया जीसस। खुदावन, ये माथा, ये सर सिर्फ तेरे आगे झुकता है खुदाया, और किसी के आगे नहीं।
دیکھ خداوند کتنی جانیں تیری حضوری میں تجھے سجدہ کر رہی ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ واقعی تو خدا کا بیٹا ہے. یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے اور تیرا نام یسوع ہے, تیرا نام یشوع ہے. ہاللیلویا, یشوع ہے. ہاللیلویا, یشوع مسیح. ہاللیلویا, تو خدا کا بیٹا ہے. او خداوند پانی تیرے تابع ہے, ہوائیں تیرے تابع ہیں. خداوند مچھلیاں تیرا حکم مانتی ہیں. او خداوند جی تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. خداوند جیسے شاگردوں نے کشتی میں ہی تجھے سجدہ کیا, انہوں نے خشکی کا انتظار نہیں کیا. پربھو ہم بھی تجھے آج سجدہ کرتے ہیں خدایا اور تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو سجدوں کے لائق ہے. ہاللیلویا, تو تعظیم کے لائق ہے. ہاللیلویا. او خداوند جی یہ گھٹنے صرف تیرے آگے جھکتے ہیں. او خداوند یہ ماتھا صرف تیرے آگے لگتا ہے خدایا, زمین پر اور کہیں نہیں. معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں. خدایا ہمارا ایمان ہے کہ تو آج جھیل پہ چلتا ہوا ہمارے پاس آ گیا. تو نے وقت نہیں دیکھا, تو نے حالات نہیں دیکھے اور خداوند تو نے آج ہمیں بچا لی ہے اور تو ہمیں پال لے کر جائے گا اور وہاں پر بڑے معجزے ہوں گے. ہاللیلویا. یسوع ہمیں معاف کر دے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. یسوع ہم تجھے سوری کہتے ہیں پربھو جی. یہ نیا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہو, یہ وہ کام ہو جو جنوری سے لے کے اگست تک نہیں ہوئے. پربھو اس 9ویں مہینے میں آپ کے جیون میں کرنے کی قوت رکھتا ہے. سپٹمبر کا مہینہ پانی پر چلنے کا مہینہ ہے یسوع مسیح کے نام میں. ہاللیلویا. خداوند دیکھ آج کتنے لوگ تیری حضوری میں چکے ہوئے, ان سب کو بڑی برکت دے پربھو جی, سب کو برکت دے پربھو جی. تو سجدوں کے لائق ہے, تو ہی تعظیم کے لائق ہے. Oh Lord, no one else, no one else. خداوند ہمیں معاف کر دے, ہم بہت سی چیزوں کے آگے جھک جاتے ہیں, ہم گناہ کے آگے جھک جاتے ہیں, ہم مشکلوں کے آگے جھک جاتے ہیں, ہم حالات کے آگے جھک جاتے ہیں. پربھو ہمیں معاف کر دے, ہمیں نیا جیون دے دے. او پربھو جی ہمیں ایک موقع اور دے دے, جیسے پترس نے کہا ہے خدا مجھے بچا. خداوند آج ہم میں بھی تو بچا لے, اور ہمیں پتہ ہے خداوند تو ہاتھ بڑھانے میں دیر نہیں کرتا, تو فوراً اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے. ہاللیلویا. ہمیں تیرے ہاتھ کی آس ہے, ہمارا سارا بھروسہ تیرے ہاتھ کے اوپر ہے خدایا. خداوند آج جتنے لوگوں نے واک کی ہے پانی کے اوپر, اس روحانی قدم کو تو نے فتح مندی کے قدم بنا دیا ہے خدایا. اور آج جتنے لوگ تیری حضوری میں جھکے ہوئے ہیں ان کی زندگی میں تیرا بڑا جلال آج ظاہر ہوگا. جتنے لوگ خداوند آن لائن دیکھ رہے ہیں ہم ان کے لیے برکت کو ریلیز کرتے ہیں خدایا. یسوع مسیح کے نام سے وہ پانی پر چلیں اور کبھی نہ ڈوبیں. خداوند آج تو نے ہمیں ایک الگ اسپرچل لیول میں پہنچا دیا ہے. ہم زمین سے چلنا شروع کیے, اس کے بعد دوڑنا شروع کیے, پھر کشتی میں آئے اور اب کشتی سے نکل کر پانی پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں. پربھو جی ہم تیرے شکر گزار ہیں پربھو جی, اس وچن کے لیے, آج کے دن کے لیے, اس نئے مہینے کے لیے, اس سنڈے کے لیے پربھو جس میں تو نے ہمیں بڑی برکت دی خدایا. آج بہت سے لوگ ڈوبتے ہوئے آئے تھے, ان کی کشتیاں ڈگمگا رہی تھی اور وہ تھک گئے تھے چپو مار مار کے اور ہواؤں کا مقابلہ کر کر کے تھک گئے تھے اور انہوں نے امید اور زور لگانا چھوڑ دیا تھا. آج پربھو نے ان کو پانی پر چلنا سکھا دیا ہے اور وہ یہاں سے آئے تو زمین پر چل کے تھے, جا رہے ہیں پانی پر چل کے. خداوند ان بچوں کو بڑی برکت دینا. یسوع المسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کو پانی پر چلنا بہت بہت مبارک ہو. ہاللیلویا. ہم یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں ماریں گے. خداوند آپ کو برکت دے. ہاتھ ہلا کے یسوع کا شکریہ ادا کریں, کہ پربھو تھینک یو, آپ نے مجھے پانی پر چلنا سکھایا ہے, اب میں کبھی نہیں ڈوبوں گا. ہاللیلویا. یاد رکھیں جو پانی میں تیرنا سیکھ لیتا ہے وہ بھی نہیں ڈوبتا ہے,
اور جو چلنا سیکھ لیتا ہے وہ بھی کبھی نہیں ڈوبتا ہے. ہاللیلویا. پربھو نے ہمیں چلنا سکھا دیا پانی کے اوپر. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. زوردار تالیاں یسوع کے جلال کے لیے.